جہاں تک شعبان کا تعلق ہے تو شعبان کے مہینے کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف نسبت دی۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ فرمایا الشعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان کو ایک گنا اس لیے احترام اور برکت اور مقام حاصل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اور نسبت کی ہم ویسے بڑی قدر کرتے ہیں۔ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے تو پھر اچھا، نسبت حضور کی طرف کیوں ہوئی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتی ہیں کہ کانا یصوم شعبان کلہ وکانا یصوم شعبانا قلیلا۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کو اتنا اس سے پیار کرتے تھے کہ اکثر اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب روزہ فرض تو رمضان کا ہے، شعبان کا تو نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عالم نے اس مہینے کو اپنی طرف نسبت کی۔ کیا فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک نسبت کی بات ہے تو میں آپ کو بولوں کہ نسبت کی بڑی قدر ہے، نسبت کا بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی نسبت کا ذکر قرآن میں کیا ہے، جس میں سورۃ البلد کی آیات ہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی میں قسم نہیں کھاتا، میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی۔ کس شہر کی؟ یہ شہر مکہ کی بات ہو رہی۔ آگے فرمایا وانت حل بہذا البلد، میں قسم اس لیے اس کی اٹھا رہا ہوں کہ محبوب تو اس شہر میں رہتا ہے، نسبت محبوبیت ہے، ورنہ اس شہر میں اور کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے، اس شہر میں بیت اللہ ہے، اس کی قسم اس کی طرف نسبت نہیں کی۔ اس شہر میں میدان عرفات ہے، یہاں پہ حج ہوتا ہے، اس کی قسم نہیں اٹھائی۔ اس شہر میں مقام ابراہیم ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، اس کی قسم نہیں اٹھائی۔ یعنی اتنی مقدس مقامات اس شہر میں موجود ہے، لیکن نسبت رسولی ایسی نسبت ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس شہر مکہ کی میں قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ تیری ہستی اس میں موجود ہے۔ اب سمجھ آئی بات کی؟ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کیونکہ میرے موضوع سے ہٹ کے میں نے اس لیے بات کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے جو نسبت میں سمجھا رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کی نسبت سے قسم اٹھا لیتا ہے اور قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو جہاں پہ حضور فرمائے کہ یہ میرا مہینہ ہے تو پھر اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا۔ اس لیے شعبان کو، اور پھر ایک اور بات بھی ہے اس حوالے سے، صوفیاء فرماتے ہیں، یہ صوفیاء کی جو زبان میں ایک مطلب آپ کوٹ کہہ لیں یا بات کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے جسم کے جو 3 پارٹس ہیں نا وہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، ایک جسم کا ڈھانچہ، ایک قلب، دل اور ایک روح۔ یہ 3 ایسے پارٹس ہیں جو اسینشیل ہیں جسم اور زندگی لائف کے لیے، یعنی نہایت ہی ضروری نہیں، ویسے ایک بھی نہ ہو تو زندگی نہیں ہے۔ جسم نہ ہو، روح ہو، قلب ہو، زندگی نہیں ہے۔ دل نہ ہو، جسم ہو، روح ہو، زندگی نہیں ہے۔ دل ہو، جسم ہو، روح نہ ہو، زندگی نہیں ہے۔ یعنی یہ ان کا ایک لازم ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو انہوں نے اس جسم کی ایک تعبیر فرمایا رجب لتطہیر الابدان وشعبان لتطہیر القلب ورمضان لتطہیر الروح۔ فرمایا حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، انہوں نے ایک مثال دی کہ میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا سمجھو کہ رجب جو ہے جو گزر گیا وہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے۔ کھیتی، آپ کھیت میں دانہ ڈالتے ہیں، بوتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، اس کو اپنی مکمل تیاری کر کے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اب اس سے نکل رہے دانہ جو آپ نے بویا تھا وہ نکل رہے۔ فرمایا اس طرح سمجھو کہ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے اور شعبان جو ہے وہ اس کھیتی کو پانی سیراب کرنے کا مہینہ ہے۔
آپ اس میں محنت کریں گے، اس کو سراب کریں گے، تو پھر کب کاٹیں گے؟ فرمایا رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے، رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اب سمجھیے، فرمایا جس طرح ہم تو چونکہ ایسے لوگ ہیں نا، ہمارا دور ایسا آ گیا ہے کہ ہمارا یا تو شب برات میں مسجد بھر جائے گی، یا پھر شب قدر میں مسجد بھر جائے گی، یا ایک دو رمضان 2-4 دن جو ہے مسجدیں بھر جائیں گی اور پھر کرک جائیں گے بندے ایسا ایسا، کیونکہ ہم فصلی ہیں نا، اصلی ہوتے نمازی، تو پھر ایسا ہی کام چلتا رہتا۔ تو یہ سفیاء فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو یار، کم از کم تم شروع ہو جاؤ، رجب سے شروع ہو جاؤ اپنی سیٹنگ کرنے کے لیے، کیونکہ بندہ بعض اوقات سست ہو جاتا ہے، دوسرے مہینوں میں نہیں جا سکتا، تو چلو باقی مہینوں میں نہیں تو پھر اس مہینے میں شروع ہو جاؤ، رجب میں آپ شروع ہو جاؤ، کبھی رہ گئی اور کبھی پڑھ لی، سٹارٹنگ کر لو، اور شعبان میں اپنے متھے گھساؤ ٹائٹ کر کے۔ رمضان میں پھر یہ ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان میں آپ جو ہے وہ جو عبادت کا لطف ہوگا نا، وہ آپ کو رمضان میں نصیب ہوگا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے رمضان میں فصل بھی، بیج بھی بونا ہے، رمضان میں پانی بھی دینا ہے، اور رمضان میں ہی فصل کاٹنا چاہتے ہیں۔ بھلا یار ایسا کون کرتا ہے؟ سفیاء کہتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بدن کی صفائی کا مہینہ ہے، بدن کی صفائی کا، اور شعبان یہ قلب کی، دل کی صفائی کا مہینہ ہے، ورمضان لتطہیر الروح، اور رمضان روح کی جو صفائی کا مہینہ ہے۔ آپ ذرا اس طرف آ کے تو دیکھیں، آپ شعبان میں یوں سمجھیے جیسے رمضان آ گیا ہے، تو آپ کی جو توجہ ہوگی، جو طلب ہوگی، جو چس ہوگی عبادت کی، وہ آپ کو کھینچے گی، اور آپ جب شعبان میں پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے، پھر رمضان میں نہ آپ کی کوئی نماز قضا ہوگی، نہ آپ کی تراویح رہے گی، نہ آپ کی تلاوت قرآن رہے گی، پھر آپ پٹڑی پہ چڑھ جائیں گے۔ اب پہلی رمضان کو آنے کا انتظار کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ جب رمضان کی پہلی آئے گی تو ایسا ایسا پٹڑی پہ چڑھتے چڑھتے رمضان تو ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ آپ پہلے سٹارٹنگ میں تیاری کر لیں۔ اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک شعبان میں کیا تھا؟ حضور کی ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ شعبان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کمر کس لیتے تھے عبادت کے لیے، جیسے ہم کام کو جائیں نا کیا کرتے ہیں؟ کمر کس لیتے ہیں نا جناب، لنگوٹے کس لیے اور کام پہ شروع کر۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرمایا کرتے تھے کہ آپ شعبان میں کمر کس لیتے تھے، کس کے لیے؟ عبادت کے لیے، اور کئی کئی دن تک آپ غار ہرا میں عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور اکثر آپ کا مہینہ جو یہ تھا یہ روزے کی حالت میں گزرتا تھا۔ اب ہمارے دور میں ہم ایسے دور میں آگے جہاں پہ بہت سارے فتنے ہیں، تو ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جناب بیٹھ کے سٹیج پہ یا نیچے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے چاڑ دیتا ہے، کوئی شب برات نہیں ہے، کوئی نفل نہیں ہے، یہ انہوں نے ایسے ہی کیا ہوا، تو بندے ہمارے پاس شروع ہو جاتے ہیں، جی اس کا جواب دے، اس کا جواب دے۔ بھائی رب کی بارگاہ میں عبادت کرنی ہے، اس کے لیے جو مقدس راتیں اللہ نے ہمیں آفر کے طور پہ دی ہیں، پیکج لگا ہے نا، ایک پیکج کیا لگا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، بھائی اس رات یعنی شعبان کی 15ویں کی رات اللہ تعالی کی ذات جہنمیوں کو، گناہگاروں کو اس ریشوں سے اتنی تعداد میں بخشتی ہے جس طرح بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ پیکج ہے نا، خاص پیکج ہے، خاص پیکج 15 رمضان کو کون سا پیکج لگا؟ گناہ کے معاف کروانے کا، گناہ کے معاف۔ اب یہ پیکج ہم لوگوں کو بتاتے ہیں تو کئی اس کے الٹ بھی آج شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ تو بھائی ایسی بات نہیں ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، قرآن و حدیث میں یہ فرمایا گیا۔ ابھی لوگ نفل نہیں پڑھتے نا، سنت بھی چھوڑ دے اور نفل بھی، کیونکہ قلیل نماز بتائی جا رہی ہے، تھوڑی نماز بتائی جا رہی ہے، بس یار فرض پڑھو فرض پڑھو۔ پہ ہم کہتے ہیں بالکل فرض کے علاوہ تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اس کو تو چھوڑنا ہی نہیں ہے نا آپ نے۔ وہ تو آپ ایسا سمجھیں جیسے آپ نے کھانا کھانا ہے، نہیں کھائیں گے تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ فرض کو آپ اپنی زندگی کا لازمی حصہ اس طرح بنائیں جس طرح خوراک آپ نے اپنی صحت کے لیے بنائی ہوئی ہے۔